جو دور سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے امی عائشہ ہم رات میں پہنچے دور کے رہنے والے ہیں, ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو. تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو. کہنے لگے وہ صحابی آئے امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو چراغ جلا دو, کچھ روشنی کر دو. تو حضرت عائشہ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھیو میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو, میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو, مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو. اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو امی عائشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں. یہ اس گھر کا حال ہے. افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے, آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو, اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. کہہ دینا بہت آسان ہے, پھلا نہیں مانتا, پھلا نہیں مانتا, پھلا نہیں مانتا. ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان, تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان, ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں. افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان, اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے, یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا, کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا, ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں, یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے, اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے. میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے, یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا. آؤ میرے بھائیو آگے چلو, چلو آگے. حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے, دفن کر دیا جاتا ہے, اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال, بلال کہاں ہے. بلال خاموش کھڑے. لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا, اذان دو, وقت ہو گیا ہے. حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو. اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا. اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا. حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے, اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی, مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے. یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے. لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا, یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو, نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے. چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں. 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے, اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا. 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا, اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا.
فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے. لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے, مجھے میرے نبی نے بلایا ہے, اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد مدینے آئے. مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی, بہت حد تک ایک تھی. لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا. لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے, ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. نظریں آسمان پہ ڈالی, اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا, کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا, فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی طرح خاموش ہوئے, باتیں ہوئیں اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی, بلال آج اذان دے دو. کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ. ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے, ادھر حسین آ گئے. دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا, تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو. میرے نانا نے کیا کہا تھا, جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا. اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج, یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے. بلال رونے لگے, چیخ پڑے اے حسن اے حسین, تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں, میں اذان دوں گا. وضو بنایا, اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہی اونچائی ہے, وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے, وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے, اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں. حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی. اذان سے پہلے ہی مسجد آباد, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی, سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں. 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا, کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا. جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے. جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں, وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی. جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں, لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے, اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے, گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں. درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں, شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں.
یہ ساری چیزیں بے قابو تھی. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں. درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں. چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے. نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے. پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے. حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا, رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو, اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے. آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا, آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا, پریزنٹ نہ پایا. جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی, چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے, بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے. ان پر چھینٹے مارے گئے, پانی کے چھینٹے مارے گئے, ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے, لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو. میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا. یہ اندازہ تھا. ہمیں سوچنا چاہیے, لیکن قبر ان کی بھی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے, بار بار نہیں دہراؤں گا. ان کو بھی رخصت ہونا پڑا, لیکن وہی چیز یاد کریے, ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے. دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. پوچھا ہے عثمان, جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے, اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے, کیا بات ہے؟ فرمایا, لوگو یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر. جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا, وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا, لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا, جو یہاں ناکام ہوا, وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا. یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال, جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے, لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے. ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے. ہمیں یہ احساس کب ہوگا, کب ہم جانیں گے, کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے, چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے, اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور.
جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بد اعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہ و جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا۔ وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے
وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے, وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے. ہاں ہم نے یہ گناہ کیے, لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن, دور کر دو دور کر دو, یہ جہنمی ہیں, ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ, ایک ایک جملے پر. یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے. فاعترفوا بذنبہم, یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی, ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے, ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر, دین کے نام پر جلسے کرائے, لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہیں, گاتی رہیں, یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں, جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں, لیکن ہم بے بس تھے, ہم ان کو نہیں روک پائے, کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے, انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فاعترفوا بذنبہم, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے, لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا آپ کے یہاں, یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نظر ڈال لو, دیکھا ہوگا آپ نے. کہنا پڑتا ہے سخت جملے, نہیں کہنا چاہتا ہوں, تہذیب کے خلاف ہے, لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو, ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو, اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے وہ بھی سن لو, میں نہیں بولوں گا, سمجھدار ہو نا, سمجھ گئے ہوگے. اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو, سننا پڑے گا, تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا. یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو, وہ تو میں سنتا ہی ہوں. تمہاری کیا, منسٹروں کی سنتا ہوں, نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں, تم بھی سنا دینا. یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا. فاعترفوا بذنبہم, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, لیکن کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر, دور کر دو جہنمیوں. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا, مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں, تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ لَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان, یہ تیری سوچ ہے, تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا, اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے. یہی پور تو ہے سب کچھ. ہمارا انگلی, یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے, ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے.
اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی فنگر ایک دوسرے سے الگ ہیں. آپ دیکھ لیجئے. ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں, آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, یا پاسپورٹ وغیرہ, تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا, یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے, کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں, کیا نام ہے, پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے, جرجیز بھاگنا ہے. مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو, جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں, سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے, جیسی ہی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے تو, سلیمان نہیں جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی آپ کے فنگر سے الگ ہیں, اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے, اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ, یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو. کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا, ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا, یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے, صحیح ہے, اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے, ایک جیسا. اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں, پور میں جو فنگر ہوتے ہیں, جو نشانات ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. تو ہڈی کی بات کر رہا ہے, تو ہڈی کی بات. جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو, پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو, ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے, چھپ جائیں گے, چھپ نہیں سکتے. اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں, بھگائے گئے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے, تو مولوی جرجیز اس کرسی سے اٹھ کر, اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں, تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے, اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا, کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے, کیس تو بعد میں ہوا تھا, اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے, اللہ رب العالمین کی غیبی مدد, نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو, مرغی چوری, انڈا چوری, کتاب چوری, یہ کیس لگ رہے ہیں, انڈا چورائے گا وہ. کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے, حالت دیکھیے آپ. اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا. ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے, تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے, اللہ نے. تو میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو, ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر اماما, لیکن انسان تو یہ چاہتا